اس کے بعد ہلاکو خان نے نصیر الدین توسی کی طرف دیکھا جو الموت کے قلعے سے نکلنے کے بعد سے ہلاکو خان کا ملازم ہو چکا تھا۔ اس نے نصیر الدین توسی سے پوچھا، تمہارے خیال میں کیا ہوگا؟ نصیر الدین توسی ستاروں سے زیادہ زمانے کی چال سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، اب مستعصم باللہ کی جگہ ہلاکو خان کا راج چلے گا۔ ہلاکو خان اس جواب سے خوش ہوا اور اس نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ جب بغداد میں خلیفہ کو علم ہوا کہ نجومی کی پیش گوئیوں نے ہلاکو خان پر کچھ اثر نہیں کیا تو منگول لشکر کی گھولناکیاں اس کے حواس پر سوار ہو گئی۔ اس نے بلند باند دعووں کے خطوں کے بجائے اس نے ہلاکو خان کی منتیں شروع کر دی۔ اس نے ہلاکو خان کو پیغام بھیجا، تم جتنا سونا چاہو مجھ سے لے لو مگر حملہ مت کرنا۔ ہلاکو خان نے جواب دیا کہ اب پیغامات بھیجنے کا وقت ختم، ابھی میں تمہیں اپنے سامنے ایک قیدی کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہلاکو خان نومبر 1257 میں بغداد پر حملے کے لیے چلا۔ ہلاکو خان کے لشکر کی تعداد کا اندازہ 70,000 سے 1,20,000 تک لگایا جاتا ہے۔ البتہ ماڈرن ہسٹورینز کہتے ہیں کہ بغداد پہنچنے تک ہلاکو خان کی فوج 3 لاکھ ہو چکی تھی، جبکہ خلیفہ کے پاس کل ملا کر 50 سے 60,000 تک سپاہی موجود تھے۔ میلوں پر میل مارتا ہلاکو خان 18 جنوری 1258 کو مسلمانوں کے عظیم شہر بغداد کے دروازے پر لشکر لیے کھڑا تھا۔ 13ویں صدی کا بغداد یعنی اس وقت کا بغداد 2 حصوں میں تقسیم تھا، ایک حصہ دریائے دجلہ کے مشرقی طرف اور دوسرا مغربی طرف۔ مغربی طرف والا حصہ پرانا تھا، گول دائرے کی شکل میں تعمیر کیا گیا تھا اور جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت سیلاب وغیرہ سے کافی تباہ ہو چکا تھا۔ اس حصے کو مدینۃ السلام یعنی امن کا شہر کہتے تھے۔ دوسرا حصہ مشرقی طرف والا تھا جسے آپ اصل شہر کہہ سکتے ہیں۔ یہ سائز میں بڑا تھا، یہاں شاہی محل تھا اور یہیں زیادہ آبادی بھی تھی۔ اسے الرصافہ کہتے تھے۔ اس کے کچھ فاصلے پر عیسائیوں کی ایک بستی بھی تھی۔ اس حصے کی ایک طرف دریا تو دوسری طرف جیسا کہ آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں 10 میل لمبی حفاظتی دیوار بھی تھی، لیکن یہ دیوار بہت تگڑی دیوار نہیں تھی، کمزور سی تھی اور قلعوں کی دیوار کی طرح بڑے بڑے پتھروں سے نہیں بلکہ چھوٹے سائز کے اینٹوں سے بنائی گئی تھی اور بہت پرانی تھی۔ اس دیوار کی حفاظت کے لیے اہم ترین چیز اس کے جنوبی کونے میں ساؤتھ کارنر پر موجود ایک بڑا سا ٹاور برج العجمیہ پرشم ٹاور تھا۔ اگر صرف یہ ٹاور ہی گرا دیا جاتا تو شہر میں داخل ہونا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو منگولوں نے کسی بھی وجہ سے مغربی شہر مدینۃ السلام کو چھوڑتے ہوئے مشرقی شہر الرصافہ پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ 2 طرف سے تھا، حفاظتی دیوار کے سامنے سے بھی اور پیچھے سے دریا کی سمت سے بھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ منگول لشکر شہر پر حملہ کر دے، خلیفہ نے ایک غلطی اور کی، وہ یہ کہ اس نے 20,000 گھوڑ سوار منگولوں پر حملہ کرنے کے لیے شہر سے باہر بھیج دیے۔ یہ فوج دریائے دجلہ پار کر کے منگولوں کے مقابلے پر نکلی، مگر منگول اس فوج کا مقابلہ کرنے کے بجائے پیچھے ہٹتے چلے گئے اور ایک نہر تک آ گئے جو کہ دجلہ اور فرات کے پانی کو ملاتی تھی۔ یہاں منگول انجینئرز نے ایک ٹریپ رکھا ہوا تھا۔ اسی ٹریپ کے مطابق جب خلیفہ کی فوج اس نہر تک پہنچی تو منگول انجینئرز نے نہر کے بند توڑ دیے۔ بند ٹوٹتے ہی پانی کا سیلاب خلیفہ کی فوج کو بہا لے کر گیا۔ 2 فوجی پانی سے بچ گئے، انہیں منگولوں نے قتل کر دیا۔
گھڑ سوار فوج کی تباہی شہر کے محافظ فوج کے حوصلے توڑ دینے والی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے مقابلہ جاری رکھا۔ منگولوں کا بغداد پر حملہ بہت شدید تھا۔ 28 جنوری سے 4 فروری تک شہر پر مسلسل پتھروں کی اور بارود کی بارش جاری رہی۔ اس وقت تک برج العظمی میں بڑا شگاف پڑ چکا تھا، تو 5 فروری کو یعنی اگلے دن منگولوں نے ایک حملہ کر کے برج العظمی سے شہر کے ایک دوسرے دروازے باب الطلسمی تک کی حفاظتی دیوار تک قبضہ کر لیا۔ اب وہ جب چاہے شہر میں داخل ہو سکتے تھے۔ بغداد کی جنگ عملاً ختم ہو چکی تھی اور اب خلیفہ کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا چارہ بھی نہیں تھا۔ ایسے میں خلیفہ مستعصم باللہ اور ہلاکو خان میں بات چیت شروع ہو گئی۔ اور جانتے ہیں ہلاکو خان نے سب سے پہلے کس شخص کو اپنے سامنے بلایا؟ اس نے کہا ذرا اس نجومی کو تو حاضر کیا جائے جس نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ اگر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا تو سورج نہیں نکلے گا، بادل نہیں برسیں گے اور تو اور ہلاکو خان بھی مر جائے گا۔ جب نجومی کو اس کے سامنے لایا گیا تو ہلاکو خان نے پہلے تو اسے خوب کھری کھری سنائی اور اس کا پتا پانی کیا۔ پھر ہلاکو خان نے اسے یاد دلایا کہ تم نے کہا تھا کہ اگر تمہاری پیشگوئیاں غلط ثابت ہوئی تو تمہیں قتل کر دیا جائے، تو کیوں نہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ اور پھر نجومی کو ہلاکو خان کے حکم پر قتل کر دیا گیا۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ مستعصم باللہ بغداد شہر کے 3000 شرفا کے ساتھ شہر سے باہر نکلا۔ ان لوگوں میں سید صاحب مساجد کے امام اور ان جیسے دیگر لوگ شامل تھے۔ خلیفہ نے خود کو بغیر کسی پیشگی شرط کے ہلاکو خان کے حوالے کر دیا۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی فوج کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہے۔ خلیفہ نے ایسا ہی کیا۔ جو ہی خلیفہ کی فوج نے ہتھیار ڈالے، منگول فوجیوں کو گرفتار کر کر شہر سے باہر لے گئے۔ انہیں 2 گروپس میں تقسیم کر کے اور پھر ایک ایک فوجی کو قتل کر دیا۔ 13 فروری کو منگولوں نے شہر کی حفاظتی دیوار کا بڑا حصہ توڑ دیا اور شہر میں داخل ہو کر تباہی مچا دی۔ منگول فوج ہفتوں تک قتل عام کرتی رہی۔ بغداد دی سٹی آف پیس دی سٹی آف بلڈ میں لکھا ہے کہ ہلاکو خان نے اپنی فوج کو لائسنس دے دیا تھا کہ وہ جس کی چاہے عزت لوٹے، جسے چاہے مار دے اور جسے چاہے لوٹ لے۔ اگر حمل تھا تو صرف عیسائیوں اور یہودیوں کو۔ اس قتل عام میں 8 سے 20 لاکھ لوگ قیمتی جان گنوا بیٹھے۔ لاشیں اتنی زیادہ تھی کہ انہیں سپرد خاک کرنا ناممکن ہو گیا تھا، جس سے اتنی بدبو پھیل چکی تھی کہ ہلاکو خان کو اپنا خیمہ شہر سے باہر لگانا پڑا۔ اس قتل عام کے دوران ایک منگول سپاہی نے گلیوں میں 40 دودھ پیتے بچے دیکھے جو ماں باپ کے بغیر بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ منگول سپاہی کو ان پر رحم آ گیا اور اس نے انہیں اس تکلیف سے ہمیشہ کے لیے آزاد اور خاموش کروا دیا۔ قصہ مختصر کے قتل عام کے بعد بغداد کو آگ لگا دی گئی۔ شاندار عمارتیں، محل، مقبرے، کتب خانے اور مساجد سب جل کر راکھ ہو گیا۔ اب بغداد میں اس وقت دنیا کی عظیم لائبریری ہاؤس آف وزڈم یا بیت الحکمہ تھی۔ اس میں ہاتھوں سے لکھی ہوئی لاکھوں کتابیں تھیں۔ ان میں سائنس تھی، طرازم تھے، فلسفی تھی، نہ جانے کیا کچھ تھا۔ لیکن یہ کتابیں جلا دی گئی اور دریا میں بہا دی گئی۔ دجلہ کا پانی جو پہلے مسلمانوں کے خون سے سرخ تھا، اب کتابوں کی سیاہی سے سیاہ ہو گیا۔ ڈرا سہما ہوا دریائے دجلہ کئی دن تک یہی سیاہی لیے اجڑے بغداد کے قدموں میں بہتا رہا۔
علمی خزانہ برباد کرنے کے بعد ہلاکو خان نے خلیفہ کی دولت کی تلاشی لی۔ مستعصم باللہ نے بہت سی دولت زمین کے نیچے ایک خفیہ چیمبر میں چھپا رکھی تھی۔ جب اسے کھودا گیا تو یہ چیمبر چھت تک سونے کے ٹکڑوں سے بھرا ہوا تھا، جن میں سے ہر ٹکڑا تقریباً آدھا کلو وزن کا تھا۔ خلیفہ کے حرم سے اس کی 700 بیویاں اور کنیزیں اور 1000 خواجہ سرا بھی نکلے۔ خلیفہ کی بیویوں کو منگولوں میں تقسیم کر دیا گیا، جبکہ خواجہ سراہوں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد خلیفہ مستعصم باللہ کو کئی روز تک بھوکا پیاسا قید میں رکھا گیا۔ پھر ہلاکو خان نے اسے ایک دن طلب کیا۔ اسے لایا گیا تو خلیفہ نے ہلاکو خان سے کھانے کے لیے کچھ مانگا۔ ہلاکو خان نے جواب میں اسے ایک سونے کا ٹکڑا دیا اور کہا، یہ کھا لو۔ خلیفہ نے کہا، سونا تو کوئی نہیں کھا سکتا۔ اس پر ہلاکو خان نے جواب دیا، جب تمہیں یہ بات معلوم تھی تو تم نے اس سونے سے مزید فوج بھرتی کیوں نہیں کی؟ تم نے لوہے کے دروازے توڑ کر تیر کیوں نہیں بنائے؟ تم نے دریا کے پار آ کر مجھے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ خلیفہ نے ان باتوں کے جواب میں صرف ایک بات کہی، یہ سب اللہ کی مرضی تھی۔ اس جواب پر ہلاکو خان بولا، اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی خدا کی مرضی ہی ہوگی۔ بغداد سٹی آف پیسٹ سٹی آف بلڈ میں لکھا ہے کہ منگول اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ہلاکو خان کو گرفتار رکھا جائے یا اب قتل کر دیا جائے، چونکہ اس کے نتیجے میں بغاوت کا خدشہ تھا، اور کچھ ایسی باتیں بھی مشہور تھیں کہ اگر مستعصم باللہ کو قتل کر دیا گیا تو شاید زلزلے آ جائیں یا طوفان وغیرہ۔ لیکن پھر نصیر الدین توسی نے ہلاکو خان کو کنونس کیا کہ خلیفہ کو قتل کرنے سے کوئی آفت نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ اس سے پہلے بڑے اور محترم مسلم لیڈر جان سے چلے گئے تھے لیکن کوئی آفت نہیں آئی تھی۔ اس گفتگو کے بعد ہلاکو خان مستعصم باللہ، اس کے بڑے بیٹے اور 5 وفادار خواجہ سراہوں کو شہر سے باہر لے گیا اور سب کی گردنیں اتار دی۔ تاریخ میں ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ ہلاکو خان نے خلیفہ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ کچھ جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفہ کو اس کے خزانے سمیت شہر کے ایک ٹاور میں بند کر دیا گیا تھا اور یہیں وہ فروری کے آخر میں 1258 میں بھوکا پیاسا مر گیا، جبکہ اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں تلے روندے جانے کی روایت بھی کچھ کتابوں میں لکھی گئی ہے، اور یہ سب ریفرنس آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اور ہاں، اب پیچھے رہ گیا اس کا غدار وزیر ابن القیمی۔ وہ اور کچھ دوسرے امراء ہلاکو خان سے جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، بلکہ اب اس کے دربار کا حصہ بھی بن گئے تھے۔ یہ سب ہوا تھا، لیکن اس وقت کسی دوسرے مسلمان حکمران میں اتنی قوت ہی نہیں تھی کہ منگولوں سے اس سارے ظلم و ستم کا بدلہ لے سکے۔ لیکن اس میں بغداد کے حالات کی تباہی کا سن کر منگول خاندان ہی کے ایک بڑے خاقان کا خون کھول اٹھا۔ اس نے کہا، ہلاکو خان نے ہم سے مشورہ کیے بغیر خلیفہ کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کے عظیم شہروں کو تباہ کیا ہے۔ میں اللہ کی مدد سے معصوموں کے خون کا بدلہ لوں گا۔ کون تھا یہ منگول خاقان اور کیسے بدلہ لیا اس نے؟ وہ مسلمان حکمران کون تھا جس نے ہلاکو خان کو خوش کرنے کے لیے ہر حد پار کر دی؟ اور وہ کون تھا جس نے ہلاکو خان کو ٹانگ سے پکڑ لیا؟ کیسے ہلاکو خان عظیم فاتح سے عظیم شکست خوردہ انسان کیسے بنا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے۔
لیکن ہلاکو خان تھا کے دوسرے اور آخری حصے میں۔ یہ اسرائیل کا عین ہارود نیشنل پارک ہے جس میں پانی کا ایک چشمہ ہے۔ اس چشمے کو عربی میں عین جالوت یعنی جالوت کا چشمہ کہتے ہیں۔ 700 برس پہلے یہ جگہ شام کا حصہ تھی۔ 1260 میں اس چشمے کے کنارے انسانی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں ایک طرف بغداد کو تاراج کرنے والا ہلاکو خان تھا اور دوسری طرف مملوک سلطنت کا مسلمان حکمران تھا۔ اس جنگ نے انسانی تاریخ کا دائرہ کیسے موڑ کر رکھ دیا۔ کون سا منگول تھا جس نے مسلمانوں کے لیے ہلاکو خان سے ٹکر لے لی تھی؟ میں ہوں نادیہ فاروق اور سنو دیکھو جانو کہ ہلاکو خان کون تھا کہانی کا آج دوسرا اور آخری حصہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ بغداد فتح ہونے کے بعد عراق سے ترکی تک مسلمان اور غیر مسلمان سب حکمران ہلاکو خان کے دربار میں پیش ہو کر اس کی اطاعت قبول کرنے لگے، بلکہ ان میں تو ہلاکو خان کی چاپلوسی کا باقاعدہ ایک مقابلہ سا چل رہا تھا، لیکن ترکی کا ایک سلجوق حکمران کائقوس ثانی جو سب پر بازی لے گیا، پہلے تو اس نے ہلاکو خان کو جرابوں کا ایک ایسا جوڑا پیش کیا جس پر اس کی خود کی تصویر بنی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سر ہلاکو خان کے سامنے جھکا دیا اور کہا، حضور آپ اپنا پاؤں اس غلام کے سر پر رکھ دیجئے۔ اب ہلاکو خان نے اپنا پاؤں اس کے سر پر رکھا یا نہیں رکھا کچھ واضح نہیں، لیکن وہ منگول وارلورڈز نے یہ ضرور لکھا ہے کہ خوشامد کی ایسی بلا مقابلہ کارکردگی دیکھ کر منگول دربار حیران پریشان ضرور ہو گیا تھا۔ ہلاکو خان کی اطاعت قبول کرنے والوں میں ایک اور مسلمان حکمران محسن کار گورنر بدر الدین لولو تھا جس کی عمر 90 برس سے بھی زیادہ تھی۔ جب وہ ہلاکو خان کے دربار میں حاضری دینے جا رہا تھا تو اس کے درباریوں نے اسے روکا اور کہا ایسا کرنے میں خطرہ ہے۔ جواب میں بدر الدین نے خوش دلی سے جواب دیا، اگر ہلاکو خان کچھ کرے گا تو میں اسے کانوں سے پکڑ لوں گا۔ بدر الدین ہلاکو خان کے دربار میں آیا اور اس کے لیے بہت سے تحفوں کے ساتھ ساتھ سونے کی بالیاں بھی لے کر آیا جو اس نے پیش کی۔ منگولوں میں بالیوں کا رواج تھا، چنانچہ ہلاکو خان نے یہ تحفہ بھی قبول کر لیا۔ یہاں بدر الدین نے یہ درخواست کی وہ یہ بالیاں اپنے ہاتھوں سے ہلاکو خان کو پہنائے گا۔ ہلاکو خان نے یہ درخواست قبول کر لی۔ بوڑھے بدر الدین نے کانپتے ہاتھوں سے ہلاکو خان کو وہ بالیاں پہنا دی۔ تو یوں اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایک طرف سے ہلاکو خان کو کانوں سے پکڑ ہی لیا تھا۔ کائقوس اور بدر الدین کی طرح اور حکمران بھی آتے گئے اور تحفے دے کر ہلاکو خان کی اطاعت بھی قبول کرتے رہے، مگر شام کے ایوبی حکمران اور مصر کے مملوک نے آنے اور جانے والوں میں اور تحائف پیش کرنے والوں میں شامل نہیں تھے۔ اس وقت شام کے مختلف حصوں پر مختلف حکمران حکومت کر رہے تھے۔ یہ پورا علاقہ کسی ایک حکمران کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوب کا پرپوتا نصر الدین یوسف انہی میں سے ایک طاقتور حکمران تھا جو دمشق اور حلب بھی کہا جاتا ہے اس پر حکومت کر رہا تھا، جبکہ مصر پر مملوک خاندان حکومت کر رہا تھا اور ان کا حکمران سیف الدین قدس تھا۔ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہلاکو خان کے بڑے بھائی ممکن خان نے حکم دیا کہ آمور دریا سے مصر تک چنگیز خان کا نظام قائم کر دیا جائے، تو اسی حکم کے تحت اب ہلاکو خان شام اور مصر کو بھی ہر قیمت پر فتح کرنا چاہتا تھا۔ بغداد فتح کرنے کے بعد ہلاکو خان آذربائیجان چلا گیا۔ آذربائیجان کا جو حصہ اس وقت ایران میں شامل ہے
وہاں تبریز اور مراغہ کے شہروں کو ہلاکو خان نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا۔ یہ خشک پہاڑوں میں گھرا ہوا جزیرہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کی مشہور جھیل ارمیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے۔ اسے کبھی جزیرہ شاہی بھی کہا جاتا تھا اور آج کل اسے جزیرہ اسلامی کہا جاتا ہے۔ اس جزیرے پر ہلاکو خان نے ایک قلعہ بنوایا۔ بغداد سے لوٹی ہوئی دولت کا بڑا حصہ اس قلعے میں محفوظ کر دیا۔ اب آذربائیجان کو بیس بنا کر ہلاکو خان شام اور مصر کے خلاف جنگ کی تیاریاں کرنا شروع کر چکا تھا۔ اس مہم کے لیے اس نے 1,20,000 سپاہی تیار کیے۔ ان سپاہیوں میں ترکی کے علاوہ آرمینیائی جارجین دستے بھی موجود تھے۔ 1259 کے آخر میں ہلاکو خان آذربائیجان سے نکلا اور ترکی سے ہوتا ہوا شام کی طرف بڑھا۔ اس دور میں موجودہ لبنان، اردن، اسرائیل اور فلسطین بھی شام کا ہی حصہ تھے۔ ہلاکو خان چاہتا تھا کہ شام میں اس کے داخلے سے پہلے اس کا خوف وہاں پہنچ جائے، اور پھر یوں ہوا کہ ایسا ہو بھی گیا۔ ترکی کے خوبصورت جھیل لیمون کے قریب ایک چھوٹے سے قلعے پر ایوبی خاندان کا ایک شخص الکامل نگران تھا۔ جب ہلاکو خان کی فوج اس قلعے کی طرف بڑھی تو گورنر نے مقابلہ کیا، لیکن ظاہر ہے وہ ہار گیا۔ منگولوں نے اسے زندہ پکڑ لیا اور پھر اسے مجبور کیا کہ وہ اپنے ہی جسم کے حصے کاٹ کاٹ کر کھائے۔ اس غیر انسانی سلوک نے جلد ہی گورنر کی جان لے لی تھی۔ منگولوں نے وہاں کے تمام مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان تیزی سے شامی شہر الیپو کی طرف بڑھا۔ یہ ناصر الدین یوسف کا دارالحکومت تھا۔ جنوری 1260 میں ہلاکو خان اپنی فوج کے ساتھ الیپو کے سامنے پہنچ گیا۔ ناصر الدین ہلاکو خان کی آمد سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر دمشق جا چکا تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شہر کے محافظوں نے ایک ہفتہ ہلاکو خان کو روکے رکھا، لیکن ناکام رہے۔ پھر جب منگول فوج شہر کے اندر داخل ہوئی تو یہ محافظ شہر کے اندر